حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، ما تعدون الشہداء فیکم، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ عرض کی گئی، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا گیا وہ شہید۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ شُہَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے۔ عرض کی، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا رسول اللہ اور کون سے شہداء بھی ہیں؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا لیکن وہ میدان جنگ میں نہیں، ویسے ہی طبعی موت مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ من مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون جیسے وبائی مرض میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ یوں ہی فرمایا، من مات فی البطن فہو شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق کرونا وائرس وبائی مرض ہے، مسلمان بہت سارے اس وائرس میں مبتلا ہیں۔ صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر یہ وائرس کسی کو عارض نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی موت یوں ہی لکھی ہے تو اس کو پھر یوں ہی موت آنی ہے، ورنہ یہ وائرس عارض بھی ہو گیا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ دونوں صورتوں میں مسلمان کا کام ہے صبر، حوصلہ، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، احتیاطی تدابیر ضرور رکھے، علاج معالجہ بھی کرے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر اس دوران مسلمان کی موت بھی ہو جاتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَسِّل، مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں، جو شخص پھیپھڑوں کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ کرونا وائرس پھیپھڑوں پر حملہ کر کے بری طرح متاثر کرتا ہے اور انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، تو اس مرض میں آپ حوصلہ صبر ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا شفا ہوگی، اور اگر صبر میں موت بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا مرتبہ ہوگا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس موذی وائرس سے محفوظ رکھے۔